بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصول حدیث کا مطالعہ کر رہے تھے، تو نیکسٹ جو ہماری بحث ہے وہ ہے سند کے اعتبار سے، سند کی انتہا کے اعتبار سے حدیث کی اقسام۔ ٹھیک ہے، پہلے ہم نے پڑھا تھا ایک قبول و رد کے اعتبار سے کہ کون سی حدیث مقبول ہے، ایکسیپٹیڈ ہے، اور کون سی ریجیکٹیڈ ہے۔ ٹھیک ہے، ایک ہم نے پڑھا تھا کہ کتنے نریٹرز ہیں جو اس حدیث کو بیان کر رہے ہیں، نریٹرز کے اعتبار سے، رپورٹرز کے اعتبار سے، یعنی ان کی تعداد کے اعتبار سے، تعدد روات۔ آج ایک اور اعتبار سے ہم نے حدیث کی قسمیں ڈسکس کرنی ہے، وہ ہے سند کی انتہا، یعنی اینڈ جہاں پہ سند کا ہو رہا ہے اس کے اعتبار سے۔ اس اعتبار سے حدیث کی تین قسمیں ہیں، ایک جسے ہم مرفوع کہتے ہیں، دوسری وہ جس کو ہم موقوف کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور تیسری وہ جس کو ہم مقطوع کہتے ہیں۔ مرفوع حدیث اس کو کہتے ہیں کہ جس کی سند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے، ٹھیک ہے، جس کی سند کی انتہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک ہو، اس کو ہم مرفوع حدیث کہتے ہیں۔ اور جس کی سند کی انتہا صحابی پر ہو، یعنی وہ حدیث جس کی سند صحابی پہ جا کے ختم ہو جائے، کمپینین آف دی پروفٹ، ٹھیک ہے، تو اس کو ہم موقوف کہتے ہیں، وقف سے ہے، یعنی وہ صحابی پہ جا کے رک گئی۔ اور وہ روایت جس کی سند جو ہے وہ تابعی پہ جا کے رک جائے، اس کو ہم مقطوع کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مرفوع کی پھر آگے دو قسمیں ہیں، ایک وہ جس کو ہم صریح کہتے ہیں، اور ایک وہ جو کہ حکمن ہے، ٹھیک ہے، یا حکمی آپ کہہ لیں اس کو، صریح ہے اور دوسری کیا ہے، مرفوع حکمی ہے یا حکمن ہے، ٹھیک ہے، صریحن ہے، حکمن ہے، اس طرح سے بھی لکھ دیتے ہیں، صریح ہے یا حکمی ہے، اس طرح سے بھی لکھ لیں، دونوں طرح سے ٹھیک ہے۔ تین چیزیں ہیں نا، قول، فعل اور تقریر۔ قول، فعل اور تقریر، ہاں یہ ہم نے پڑھا تھا سنت کی ڈیفینیشن میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، آپ کے اسٹیٹمنٹس ہیں، آپ کے ایکشنز ہیں، آپ کے سائلنٹ اپروولس ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اگر صحابی کا انداز یہ ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا، ٹھیک ہے، تو یہ صریح ہے قولاً، یعنی ہر ایک کی آگے تین قسمیں کر لیں آپ، مثلا اس کی ہم تین قسمیں اگر بنا لیں، اس طرح سے سمجھ لیں کہ صریح جو ہے وہ کبھی قولاً ہوتی ہے، کبھی فعلاً ہوتی ہے، کبھی تقریراً ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یا کبھی قولی ہے، کبھی فعلی ہے، اور کبھی کیا ہے، تقریری ہے، ٹھیک ہے۔ تو قولاً کیا ہے کہ جیسے کوئی صحابی یہ کہتا ہے کہ میں نے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا، جیسے عام طور پہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ تم ویسے نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے دیکھ رہے ہو۔ اسی طرح صحابی یہ کہتا ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کرتے دیکھا، یا صحابی یہ کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ ہوا اور میں وہاں پہ آئی وٹنس تھا، میں وہاں پہ موجود تھا، ٹھیک ہے۔ ایک ہے حکمن۔ حکمن میں کیا ہے، حکمن مراد جس میں آپ کہتے ہیں نا پوٹینشل ہے، ٹھیک ہے، اس میں پوٹینشل ہے، یعنی صراحت نہیں ہے، امکان غالب ہے اس میں۔ جیسے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ سے ہمیں ایک روایت ملتی ہے کہ من صام یوم الشک، من صام یوم الشک، جس نے شک کے دن کا روزہ رکھا، فقد عصا ابا القاسم، تو اس نے ابو القاسم یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ یہ کس نے کہا؟ حضرت عمار بن یاسر نے۔ من صام یوم الشک، اس کو ہم کہتے ہیں مرفوع قولی، ٹھیک ہے۔
لیکن یہ حکمن ہے. یہ کس کی مثال ہے؟ حکمن کی. حضرت عمار بن یاسر یہ نہیں کہہ رہے کہ میں نے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی، بلکہ حضرت عمار بن یاسر کیا کہہ رہے ہیں کہ جس نے شک کے دن کا روزہ رکھا اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی. تو گویا اس حدیث میں یہ پوٹینشل ہے کہ وہ یہ اپنی بات نہیں کر رہے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نقل کر رہے ہیں، بھلے انہوں نے نسبت نہیں کی. ٹھیک ہے، تو اس لیے ہم اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ حکمن مرفوع ہے. ویسے سند کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ صحابی پہ جا کے رک گئی ہے، اس کو موقوف کی کیٹیگری میں ہونا چاہیے تھا، لیکن ہم اس کو موقوف کی کیٹیگری میں نہیں رکھ رہے. اس کو یوں بھی بیان کیا جاتا ہے کہ وہ امور جو امور غیبیہ ہوں، امور غیبیہ جیسے فتن کی حدیثیں ہیں، فیوچر پروڈکشنز ہیں، جنت جہنم کی بات ہے، آخرت کی بات ہے، قبر کی بات ہو رہی ہے، جس میں ہمارے عام طور پہ عقائد، ہمارا بلیف سسٹم آ جاتا ہے، یا وہ امور جو عبادت سے متعلق ہوں. ٹھیک ہے، یا بعض اوقات یہ بھی کہہ دیا جاتا ہے کہ غیر اجتہادی امور. غیر اجتہادی امور. اب یہ جو غیر اجتہادی امور ہیں جن کا تعلق عبادت سے ہے یا ہمارے بلیف سے ہے، اگر صحابی اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت نہ بھی کرے بات کی، تو اس میں غالب امکان یہی ہوتا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے. ٹھیک ہے، ہاں اجتہادی امور میں جن کا تعلق اجتہاد سے ہے، رائے سے ہے، اوپینین سے ہے، قیاس سے ہے، اس میں صحابی کی بات اپنی ہو سکتی ہے. فعلی کی مثال کیا ہے کہ جیسے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے صلاۃ الکسوف، ٹھیک ہے، ایک صلاۃ الخسوف ہے اور ایک کیا ہے؟ صلاۃ الکسوف، یعنی سورج گرہن کی جو نماز. ٹھیک ہے، سورج گرہن کی نماز جو ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پڑھائی اور اس میں 2 رکوع کیے، ایک رکعت میں 2 رکوع کیے. سورج گرہن لگا، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کی نماز پڑھائی 2 رکعت اور اس میں 1 رکعت میں 2 رکوع کیے. اب اس معاملے کا تعلق کس سے ہے؟ عبادت سے. اب ہم اس کو حضرت علی کا فعل نہیں کہیں گے، بلکہ کیا کہیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا تھا، تو حضرت علی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہوگا اس لیے انہوں نے ایسا کیا. تو وہ امور جن کا تعلق عبادت سے ہو یا امور غیبیہ سے ہو، ان سین سے ہو، اس میں اگر صحابی کی کوئی بات آ جائے یا اس کا کوئی عمل آ جائے، ٹھیک ہے، تو اس میں ہم کہیں گے کہ یہ مرفوع حکمن ہے. صراحت سے اس کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں ہو رہی، لیکن اس کے اندر پوٹینشل ہے کہ آپ اس کی نسبت اللہ کے رسول کی طرف کریں. ٹھیک ہے، تقریری کی مثال کیا ہے؟ ایک تو تقریری صراحت کے ساتھ ہے نا. صراحت کے ساتھ تو جیسے ہم نے کہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دب، یہ جو گو ہے، یہ پیش کی گئی، اس کا بھنا ہوا گوشت. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو کسی نے کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کیا کھانے لگے ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے ہاتھ روک لیا. ٹھیک ہے، تو حضرت خالد بن ولید نے کہا کہ کیا حرام ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں. جب آپ کو بتایا گیا کہ یہ گو ہے تو آپ نے اس کو نہیں کھایا، کہا کہ مجھے پسند نہیں ہے، لیکن میں اس کو حرام بھی نہیں کہتا. تو حضرت خالد بن ولید نے اس کو کھا لیا. ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام خود نہیں کیا لیکن اس سے منع بھی نہیں کیا. یہ ہے تقریر، یعنی سائلنٹ اپروول. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سائلنٹ اپروول ہے، اردو والا تقریر نہیں ہے. بتائیے وہ اس میں کالنگ نہیں آ جائے کیا یہ حدیث جو آپ نے یہ حالت وہ والی آپ نے بتائی، یہ نبی نے اس طرح سے فیل ہی آ جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا نہیں نا، نہ کھانا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل ہے. ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل کیا ہے کہ آپ نے نہیں کھایا، ہاں یہ فعل ہی ہے. لیکن تقریری کیا ہے؟ کھانا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھائی گئی تو آپ اس پہ خاموش رہے، منع نہیں کیا. اس کو ہم تقریری کہہ رہے ہیں. تو حکمی میں تقریری کی مثال کیا ہوتی ہے کہ جیسے صحابہ یہ کہتے ہیں کہ امرنا قضا،
ہمیں یہ حکم دیا گیا، ٹھیک ہے، امرنا کذا، ہمیں اس طرح سے حکم دیا گیا، یا نہینا ان کذا، ہمیں اس سے منع کیا گیا، ٹھیک ہے، ہمیں اس بات سے روک دیا گیا، ہمیں اس کا حکم دیا گیا. تو کون ہے حکم دینے والا؟ ظاہری بات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے. تو اس کو ہم جو ہے وہ تقریری، حکمن تقریری میں لے کے آئیں گے. سر آپ نے لکھا کہ عبادات وغیرہ، جی، تو کچھ حلال حرام سے متعلق بھی اس میں چیزیں آئیں گی یا صرف عبادات جو حج، روزہ، نماز، زکوٰۃ؟ حلال حرام جو ہے نا وہ بیسیکلی استدلال ہے. اچھا، ٹھیک ہے، ایک تو صریح حدیث ہے نا، جو صریح حدیث ہے وہ تو صریح ہے، تو باقی بہت کچھ استدلال بھی ہے. ٹھیک ہے، اس لیے حلال حرام میں اختلاف ہو جاتا ہے. اچھا جی، موقوف صحابی کی، یعنی صحابی کا قول، فعل اور تقریر، یہ غیر اجتہادی امور کیا ہے؟ جن میں اجتہاد کی گنجائش نہ ہو، جیسے عبادت میں اجتہاد نہیں. ٹھیک ہے، عبادت میں اجتہاد کس میں ہوتا ہے؟ اعمال میں، ٹھیک ہے، افعال میں. تو وہ چیزیں جو اعمال اور افعال سے متعلق ہوں تو وہ اجتہادی امور کہلاتے ہیں، جن میں آپ استدلال کے ذریعے، استنباط کے ذریعے اپنی فتویٰ، اپنا اوپینین. تو صحابی کا فتویٰ وہ ایک ڈیفرنٹ چیز ہے، اس سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں. صحابی کے فتوے کی نسبت آپ وسلم کی طرف نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے، یہ صحابی کا فتویٰ نہیں ہے. مطلب صحابی ایسا فتویٰ نہیں دے گا کہ ایک رکعت میں 2 رکوع کرو، ٹھیک ہے، جب تک کہ اس کے پیچھے اس نے کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات سنی نہ ہو. قول، فعل اور تقریر اگر صحابی کی ہو تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ موقوف. تو حدیث کی کتابوں میں مرفوع حدیثیں بھی ہیں، موقوف بھی ہیں، مقطوع بھی ہیں. ایون صحیح بخاری میں ہم نے کہا تھا تابعین کے اقوال بھی ہیں. امام بخاری ابراہیم نخعی کو کافی کوٹ کرتے ہیں، تابعین میں سے ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس کو نقل کرتے ہیں، انہوں نے یہ کہا، وہ صحابہ میں سے ہیں. تو حدیث کی کتابوں میں صحابہ کے اقوال بھی ہیں، یعنی موقوف حدیثیں بھی ہیں، مقطوع بھی ہیں. لیکن حجت اور بائنڈنگ ہمارے لیے صرف یہ ہے، بس یہ بات کلیئر ہونی چاہیے. صحابہ کے اقوال ہیں، افعال ہیں، صحابہ کے فتاویٰ ہیں، ان کو بیان کریں گے، ہم ریکمینڈ کریں گے، ٹھیک ہے، پروپوگیٹ کریں گے. لیکن اگر کوئی ان سے ڈس ایگری کرتا ہے تو یہ اس کا رائٹ ہے، وہ کر سکتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ صحابہ نے خود ایک دوسرے سے ڈس ایگری کیا. جب وہ خود ایک دوسرے کے اوپر پابندی نہیں لگا رہے، خود ان کا ایک کا فتویٰ دوسرے کے اوپر لاگو نہیں ہو رہا اور وہ اس کو لاگو بھی نہیں کر رہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بعد میں آنے والے علماء بھی ان سے اختلاف کر سکتے ہیں. اور بعد والوں نے کیا، محدثین نے کیا، فقہا نے کیا، صحابہ سے اختلاف کیا، اور ہر دور میں ہوتا رہا. عامی کی بات نہیں کر رہے، لیکن جو ایکسپرٹ ہے، جو اس فیلڈ ہے، اس کی بات کر رہے ہیں کہ وہ اختلاف کر سکتے ہیں. عامی کو تو ظاہری بات ہے فالو کرنا ہی چاہیے. لیکن یہ اختلاف کہاں ہوگا؟ اجتہادی امور میں، عبادت والے امور میں نہیں، عبادت والے امور میں نہیں، عقائد والے امور میں نہیں، کیونکہ وہ تو غیر اجتہادی امور ہیں. ان میں تو امکان غالب یہ ہے کہ وہ رسول اللہ علیہ وسلم کی بات ہو، تو اس لیے ان میں ان سے اختلاف نہیں ہوگا. جہاں ان کی قیاس، ان کی رائے، ان کی اوپینین، ان کا فتویٰ آ سکتا ہے، وہاں ان سے اختلاف ہو سکتا ہے. صحابی کسے کہتے ہیں؟ 3 چیزیں ہیں. ایک ایمان، صحابی کی ڈیفینیشن میں 3 چیزیں ہیں. نمبر 1 ایمان، ٹھیک ہے. نمبر 2 آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہو؟ ملاقات ہو ایمان کی حالت میں. اور نمبر 3 ایمان کی حالت میں ہی وفات ہوئی. 3 چیزیں، تو پھر وہ صحابی ہے. ٹھیک ہے، اگر ایمان نہیں ہے، ملاقات ہے، تو بہت سارے کافروں کی ملاقات ہے. ٹھیک ہے، اگر ایمان کی حالت میں ملاقات ہوئی، بعد میں مرتد ہو گیا، تو پھر بھی ہم اس کو صحابی نہیں شمار کریں گے. ہاں، ایک بندہ مرتد ہو کے دوبارہ مومن ہو گیا، اس کے بارے میں اختلاف ہے، لیکن میجورٹی اس کو صحابہ میں شمار کرتی ہے. ایک ٹرم اور استعمال ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں مخضرم. محضرم کسے کہتے ہیں؟ کہ جس نے دور جاہلیت بھی پایا اور دور اسلام کو بھی. وہ آپ وسلم کے زمانے میں موجود تھا، لیکن اس کی اللہ کے وسلم سے ملاقات ثابت نہیں. یعنی اس نے آپ وسلم کا زمانہ پایا ہوش و حواش میں، شعور کے ساتھ. یہ بھی امکان ہے کہ ایمان بھی لے آیا، لیکن آپ وسلم سے ملاقات نہیں ہے. اس کو مخضرم کہتے ہیں، اس کو ہم صحابی نہیں کہہ سکتے.
سر اویس کرنے کو کیا کہیں گے؟ جی حضرت اویس کرنے وہ محاضرمین میں آ جاتے ہیں نا، ہاں محاضرمین میں آ جاتے ہیں. تو انہوں نے جو یہاں پہ نام لکھے ہیں بہرحال ان میں ان کا نام نہیں لکھا، واللہ عالم. بہرحال یہ ایک تحقیق طلب موضوع ہوگا کہ وہ اس میں ہیں کہ نہیں ہیں، لیکن جیسا معروف ہے اس کے مطابق تو ان کو ہونا چاہیے. احنف بن قیس، ٹھیک ہے، احنف بن قیس یہ مخضرمین میں سے ہیں. ابو مسلم الخولانی یہ مخضرمین میں سے ہیں. یہ کوئی تقریباً 20 کے قریب لوگ ہیں، ٹھیک ہے، جو مخضرمین میں سے ہیں. ابو عثمان نہدی، ابو رجاء الاتاردی، ٹھیک ہے. تیسری چیز کیا ہے؟ مقطوع، یعنی تابعی کا قول فعل جو ہے، تابعی کا قول یا فعل، اس کو ہم کہہ رہے ہیں مقطوع حدیث. اس کو بھی حدیث کہہ دیتے ہیں، لیکن پھر وہی بات ہے کہ یہ وہ حدیث نہیں ہے کہ جو ہمارے لیے بائنڈنگ ہے. جیسے حضرت حسن بصری کے اقوال، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، بیان کرنے چاہیے سلف کے اقوال، لیکن وہ حجت نہیں ہے. حجت مین بائنڈنگ، لازم نہیں. سر موقوف روایت کو آثار بھی کہہ سکتے ہیں؟ اثر موقوف کو آثار بھی کہہ دیتے ہیں، آثار صحابہ اور تابعین، یہ اصطلاح بھی استعمال ہوتی ہے. نیکسٹ کیا ہے؟ سند کے اعتبار سے حدیث کی کچھ اور تقسیمات ہیں. سند کے اعتبار سے، ٹھیک ہے، سند کے پہلو سے، ٹھیک ہے. عالی اور نازل، ایک سند وہ ہے جس کو ہم عالی کہتے ہیں اور ایک سند وہ ہے جس کو ہم نازل کہتے ہیں. یعنی ایک متن ہے، ایک ٹیکسٹ ہے، اس کو اگر بیان کرنے والے 5 راوی ہیں اور اسی ٹیکسٹ کو بیان کرنے والے 6 راوی ہیں، ٹھیک ہے، تو اس سند کو ہم عالی کہیں گے اور اس کو ہم نازل کہیں گے. مثال کے طور پہ محدث جو کسی کتاب کے آتھر ہیں، ٹھیک ہے، ان سے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، ٹھیک ہے، درمیان میں کتنے ہیں؟ 5 واسطے ہیں. اور یہاں پہ محدث سے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کتنے درمیان میں واسطے ہیں؟ 6. تو اس سند کو ہم عالی کہیں گے، یعنی جس میں واسطے کم ہو درمیان میں. کتاب کے مصنف اور آپ وسلم کے درمیان ایک ہی ٹیکسٹ، لیکن ٹیکسٹ ایک ہی ہے، ایک ہی متن ہے، اس کو ایک مصنف بیان کر رہا ہے 5 واسطوں کے ساتھ اور دوسرا 6 واسطوں کے ساتھ. تو 5 واسطوں والی روایت کو ہم کیا کہیں گے؟ اس کی سند عالی ہے علو سے، یعنی اس کی سند بلند ہے. تو یہ افضلیت ہے نا، مطلب افضلیت کی علامت ہے نا، یہ سند افضل ہے. کیوں افضل ہے؟ کیونکہ راوی کم ہوں گے تو اس میں غلطی کا امکان کیا ہے؟ پروبیبلٹی کم ہو جائے گی نا، غلطی کا امکان کم ہو جائے گا. جتنے بندے بڑھیں گے اتنا غلطی کا امکان بڑھتا چلا جائے گا. ایک اور اصطلاح استعمال ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں ثلاثیات. کیا ہے؟ ثلاثیات، یعنی مصنف کے درمیان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 3 واسطے ہوتے ہیں صرف، ثلاثیات. یہ بہرحال اس کو بڑا ایک وہ فضیلت کا باعث سمجھا جاتا ہے. وہ 3 واسطے کچھ بھی نہیں ہے. اسے کہتے ہیں گولڈن چین. نہیں، وہ تو امام مالک کی ہے نا، ٹھیک ہے، اس میں تو 2 واسطے ہیں صرف. ہاں، امام مالک جو ہے کس سے نقل کرتے ہیں؟ اپنے استاد نافع سے. اور امام نافع کس سے نقل کرتے ہیں؟ عبداللہ بن عمر سے. اور وہ آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. صرف 2 واسطے ہیں، ٹھیک ہے. مطلب 2 بھی کیا کہیں، اصل میں تو ایک ہی واسطہ ہے. دوسرے تو صحابی ہیں، ان کے بارے میں آپ نے کیا تحقیق کرنی ہے. اور امام مالک خود امام ہے، نافع بھی امام ہے، ٹھیک ہے. اس کو گولڈن چینج کہتے ہیں، سلسلۃ الذہب. نہیں، یہ اس سند سے کافی حدیثیں امام مالک نے بیان کی ہیں. اس سند سے کافی حدیثیں. امام مالک خود آتھر ہے نا، ان کی کتاب ہے موطا امام مالک، خود آتھر ہے، ٹھیک ہے. تو خیر بہرحال ہم یہ کہہ رہے تھے کہ ثلاثیات بخاری، امام بخاری اور اللہ کے وسلم کے درمیان 3 واسطے، یہ اصطلاح استعمال ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو سند عالی اور سند نازل. اچھا، اس میں پھر آگے 2 قسمیں ہیں.
ایک ہے جس کو مطلق کہتے ہیں اور ایک ہے جس کو نسبی کہتے ہیں، نسبی۔ مطلق کیا ہے کہ وہی جو ہم نے اوپر کہا ہے، محدث سے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، ٹھیک ہے۔ اور نسبی کیا ہوتی ہے؟ مثال کے طور پہ ہم سے، یعنی قائل سے لے کے، جو بھی ہے قائل سے لے کے محدث تک ایک سند یہ بھی تو چلتی ہے نا۔ آپ مدارس میں جاتے ہیں نا، تو مدارس میں جو آپ کے شیخ الحدیث ہوتے ہیں، جو آپ کو بخاری پڑھا رہے ہیں، تو وہ پہلے اپنی سند بیان کرتے ہیں امام بخاری تک، کہ میں نے فلاں استاد سے بخاری پڑھی اور میرے استاد نے فلاں سے بخاری پڑھی اور انہوں نے فلاں سے بخاری پڑھی اور انہوں نے پھر امام بخاری سے بخاری پڑھی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح مشکات کی سند اس کی صاحب کتاب تک پہنچاتے ہیں، ہر کتاب کی سند صاحب کتاب تک پہنچتی ہے۔ صحیح مسلم کی سند امام مسلم تک پہنچتی ہے، پھر امام مسلم سے آگے جو ہے وہ پھر کتاب کے اندر موجود ہے، وہ مطلق ہے نا۔ تو یہاں پہ بھی سند جو ہے وہ عالی ہوتی ہے اور نازل ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ آج ایک محدث ہے، کوئی شیخ الحدیث ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ جی میرے اور امام بخاری کے درمیان میں جو ہے وہ تقریباً کوئی واسطے آ رہے ہیں 25، ٹھیک ہے۔ تو اب وہ دیکھتا ہے کہ ایک اور شیخ ہیں، بہت بوڑھے ہو چکے ہیں، اگر میں ان سے بخاری پڑھ لوں تو میرے اور امام بخاری کے درمیان یہ واسطے 23 رہ جائیں گے۔ تو وہ پھر شد رحال کرتے ہیں، یعنی سفر کرتے ہیں اہتمام کے ساتھ، اور اس سے جا کے بخاری پڑھتے ہیں، یا پھر اس سے اجازہ لیتے ہیں۔ ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے کہ آپ کیا کریں، ہمیں اجازہ دیں کہ ہم آپ سے بخاری روایت کر سکیں۔ تو وہ اپنی سند عالی کرنے کے لیے ایسا کرتے ہیں، یعنی ساری زندگی انہوں نے بخاری پڑھائی ہے، پڑھنے سے تو رہے، تو وہ ان سے اجازہ لے لیتے ہیں، تو اس سے ان کی سند کیا ہو جاتی ہے، عالی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو کچھ ہمارے لوگوں کو بہت سندیں جمع کرنے کا شوق ہوتا ہے، عربوں میں بھی یہ کافی ہے، اب خیر اتنا زیادہ نہیں رہ گیا، لیکن پہلے کافی زیادہ ہوتا تھا۔ ہم بھی کہہ سکتے ہیں جی ہم بھی کہہ سکتے ہیں ہاں سند ہے، ہمارے پاس بھی ہے۔ ہمارے جو استاد سے مدرسے میں، جنہوں نے ہمیں مشکات شریف پڑھائی، تو باقاعدہ انہوں نے، مجھے یاد ہے کہ ہمارے پاس جو نسخہ ہوتا تھا اس پہ باقاعدہ لکھواتے تھے کہ لکھو یہ سند ہے اس کی مطلب وہ اہتمام کرواتے تھے کہ میں نے فلاں سے پڑھی، اس نے فلاں سے پڑھی، تو وہ عام طور پہ شاہ اللہ دہلوی تک پہنچا کے چھوڑ دیتے ہیں۔ بر صغیر پاک و ہند میں جو حدیث کی کتابوں کی سند ہے وہ شاہ اللہ دہلوی پہ پہنچا کے چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ اس کے بعد جتنی سندیں ہیں نا وہ بہت معروف ہیں۔ تو ہمارے ہاں بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث تینوں کی سندیں عام طور پہ شاہ اللہ دہلوی سے ہو کے گزرتی ہیں، تینوں کی سندیں، یعنی وہ مرکز ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ساری کتابوں کی سندیں ان سے آگے اوپر چلتی ہیں۔ خیر بار، تو قائل سے لے کے محدث تک، تو یہ اس کو نسبی کہتے ہیں۔ نیکسٹ کیا ہے ہمارے پاس، اقران اور مدبج، روایت الاقران اور مدبج۔ جو ہم نے پچھلی ایگزامپل دی اس میں نسبی وہ ہے جو ہم سے لے کے صاحب کتاب تک، جو مصنف ہے کتاب کا، وہ امام بخاری ہیں، امام مسلم ہیں، امام ترمذی ہیں، جو بھی کتاب آپ پڑھ رہے ہیں، اور مطلب وہ ہے جو کہ محدث سے آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، ٹھیک ہے۔ اقران اور مدبج، ٹھیک ہے جی۔ ایک اور اعتبار سے حدیث کی جو اقسام ہیں وہ کیا ہیں، اقران اور مدبج۔ ذرا مشکل الفاظ ہیں، مدبج، ٹھیک ہے۔ اقران قرین سے ہے، قرین کہتے ہیں کلاس فیلو کو، ٹھیک ہے، یعنی کلاس فیلو ایک دوسرے سے روایت کریں۔ دیکھیں عام طریقہ کار کیا ہے، شاگرد استاد سے روایت کرتا ہے، عام طریقہ کار یہی ہے، ٹھیک ہے۔ شاگرد کیا کرتا ہے، اپنے استاد سے نقل کرتا ہے، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کلاس فیلو سے روایت نقل کرتا ہے، یعنی ایک ہی استاد کے دو شاگرد ہیں، ہو سکتا ہے ایک نے ایک دن چھٹی کر لی، اب وہ استاد سے تو نہیں نقل کر سکتا، اب وہ کس سے نقل کرے گا، اپنے قرین سے، روایت الاقران، ٹھیک ہے۔ تو روایت الاقران پائی جاتی ہے، روایت الاقران پائی جاتی ہے۔ جیسے انہوں نے اس کی مثال کیا دی ہے، آمش کی روایت سلیمان التیمی سے، یہ دونوں کلاس فیلو ہیں،
आमश की रवायत सुलेमान, यानी आम तौर पे ऐसा नहीं होता। तो ये इसलिए बता देते हैं, मतलब ये जो नौ है, ये जो किस्म है, इसकी मार्फत का फ़ायदा क्या है? फ़ायदा यही है कि किसी को ये शक ना पड़े कि जी क्लास फेलो से कैसे रवायत कर सकता है। नहीं, ऐसा हो जाता है, ठीक है। और उसके पीछे जो वजूहात हैं, रीज़न्स हैं, वो समझ में भी आती हैं। हर तालिब इल्म हर वक्त क्लास में नहीं होता, सीधी सी बात है। फिर वो बाद में हमसे इजाज़त नहीं ले सकते उस्ताद से, हैं? उस्ताद से बाद में जाके इजाज़त लेनी। हाँ, बस वो हर उस्ताद तो एक जैसा नहीं होता ना, हर उस्ताद एक जैसा नहीं होता। कुछ उस्तादा का बहुत रोब हुआ करता था, जैसे इमाम मालिक के बारे में आता है कि उनका इतना रोब होता था कि जो उनके शागिर्द होते थे ना, उनसे सवाल नहीं कर सकते थे रोब की वजह से। 6 महीने वो इंतज़ार करते थे, किसका? कि नया बंदा आए और उसको मुर्गा बनाए और उससे सारे सवाल पकड़ाते थे कि तुम करो। और उन्हें पता होता था कि इसको तो नहीं पता इमाम मालिक का, और इमाम मालिक भी इसका लिहाज करेंगे तो वो इंतज़ार करते थे। तो असाज़ा के मिजाज में फ़र्क होता था। इमाम अबू हनीफ़ा अलैहि रहमा का मिजाज बहुत खुला डुला था, और उनकी मजलिस बहुत खुली डुली होती थी। ये कहते सही मानों में फ्रीडम ऑफ स्पीच थी। यहाँ तक कि दाऊद अत्ताई के बारे में आता है कि वो बाज़ औक़ात इमाम साहब को मसला बयान करते थे ना, तो नाराज़ हो जाते थे। इतने नाराज़ होते थे कि कंकरियाँ होती थी ना, ज़मीन से उठा के फेंकते थे, ये क्या बयान कर दिया आपने, सवालों में। हाँ मतलब इतना। लेकिन वो करते थे। यही दाऊद अत्ताई बाद में सूफ़ी बन गए ना। अब हमारे यहाँ सूफिया के सिलसिले में इनका नाम आता है। तो इन्होंने जाके इमाम अबू हनीफ़ा की सारी किताबें ना दरिया में फेंक दी तो खैर बहरहाल, लेकिन वो उनके अंदर बहुत टॉलरेंस बहुत थी, बर्दाश्त बहुत थी। इमाम अबू हनीफ़ा अलैहि रहमा के यहाँ बहुत ज़्यादा थी। अब हमारे यहाँ मतलब कुछ भी नहीं है, सही बात है। ज़्यादा तशद्दुद उनके फॉलोअर्स में है, सही बात है। सर उनकी एक करामत बयान की जाती है, वो जो वज़ू के पानी में गुनाह देख लेते थे, इसने ये गुनाह किया। नहीं, कुछ तो हमारे यहाँ मुबालगा भी है, लेकिन सर लेकिन बात ये है कि एक बहुत बड़े शेखुल हदीस से बुखारी, खत्म से बुखारी में इस तरह की मुबालगा राय वाली बयान कर रहे हैं। चले वो सारे लोग करते हैं इस किस्म की बातें जो है। लेकिन ये है कि इस लिहाज से कि उनका जो फ़क़ाहत थी, उनकी जो ज़हानत थी, और इसी तरह से उनकी जो बर्दाश्त और तहम्मुल था ना, बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा। बाकियों की निस्बत वो इस एतबार से फ़ाइक नज़र आते हैं। तो इमाम मालिक तो सवाल पसंद ही नहीं करते थे, पसंद नहीं करते थे। वो इसकी वजह यही थी कि ये लोग ज़रा ज़्यादा रिवायत वाले थे ना, हाँ, तो वो ज़रा ज़्यादा क़यास वाले थे, मतलब उनकी काम की नोयत ही यही थी। सर ये जो बदस करके अहले हदीस हैं, ये किस इमाम के ज़्यादा करीब हैं? किस मतलब अपने इमाम अहमद बिन हम्बल के। और वो जो सऊदिया वाले तो हैं ही हम्बली, से वो तो डिक्लेयर्ड हम्बली है। ठीक। मुदब्बज क्या है कि एक है कि आमश जो है वो सुलेमान अत्तैमी से जो है वो रवायत कर रहा है, ठीक है, एक तरफा ट्रैफिक है। मुदब्बज में 2 तरफा ट्रैफिक होती है, ठीक है, दोनों एक दूसरे से रवायत कर रहे होते हैं। ठीक, मिसाल के तौर पे इन्होंने क्या मिसाल बयान की, मालिक और इमाम औज़ाई की। इमाम औज़ाई भी बड़े इमाम हैं, ठीक है। तो ये इमाम औज़ाई इमाम मालिक से बयान कर रहे हैं और इमाम मालिक इमाम औज़ाई से बयान कर रहे हैं। इसी तरह इमाम अहमद बिन हम्बल बड़े इमाम में से हैं, ये अली बिन मदीनी से बयान करते हैं, ये भी बड़े मुहद्दिसीन में से हैं, अली बिन मदीनी। और अली बिन मदीनी इमाम अहमद बिन हम्बल से भी नकल कर लेते हैं, ठीक है। तो मुदब्बज में 2 तरफा ट्रैफिक चल रही है और अकरान में एक तरफा है। नेक्स्ट क्या है, रिवायतुल अकाबिर अनिल असागिर। रिवायतुल अकाबिर अनिल असागिर क्या माना होगा जी? आप इतनी अरबी तो पढ़ ली है। बड़े का छोटे से रवायत करना, बड़े का छोटे से रवायत करना, अकाबिर का असागिर से रवायत करना, ठीक है। आम तौर पे छोटा बड़े से रवायत करता है ना,
یعنی شاگرد استاد سے کرتا ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ استاد اپنے شاگرد سے روایت کرتا ہے, یعنی شاگرد کا رتبہ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ استاد اپنے, ویسے تو ظاہری بات ہے کہ رتبہ اس کا بڑھے گا تبھی تو وہ نقل کرے گا, ٹھیک ہے, ورنہ تو خود استاد کا رتبہ کم ہوتا ہے شاگرد سے نقل کر, شاگرد سے علمی استفادہ کر رہے ہیں. جی اس کی مثال کیا ہے, جیسے ابن شہاب زہری کے استاد ہیں, کس کے؟ امام مالک کے. ٹھیک ہے, تو ابن شہاب زہری جو ہے وہ امام مالک سے نقل کرتے ہیں, حالانکہ امام مالک کی یہ استاد ہیں. اور امام مالک جو ہے یہ استاد ہیں عبداللہ بن دینار کے, اور امام مالک عبداللہ بن دینار سے نقل کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, عبادلہ اربع, 4 عبداللہ, 4 صحابہ ہیں جن کے ناموں میں عبداللہ آتا ہے, ان کو عبادلہ اربع کہتے ہیں. یہ کعب الاحبار, کعب الاحبار کون ہیں؟ تابعی ہیں, یہودی سے مسلمان ہوئی تھی, یہ ان سے نقل کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, 4 صحابہ جیسے عبداللہ بن مسعود, عبداللہ بن عباس, عبداللہ بن زبیر اور عبداللہ بن عمر. بعض لوگوں نے عبداللہ بن عمر بن العاص کو اس میں ڈالا ہے, بہرحال وہ کچھ لوگوں نے فرق کیا ہے. تو یہ کعب الاحبار سے نقل کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اور وہ تابعی ہیں, یعنی صحابی کا تابعی سے نقل کرنا, تو روایت الاکابر عن الاصاغر. یہ بات تھوڑی سی عجیب ہے کہ صحابی تابعی سے نقل کرتے ہیں. اسرائیلیات, چونکہ وہ یہودی سے آئے تھے نا. ہاں, اسرائیلیات یعنی یہودی لٹریچر سے. تفسیر میں زیادہ تر دیکھیں نا اسرائیلیات کافی چلتی ہیں, تفسیر میں زیادہ تر چونکہ پچھلی قوموں کے احوال اور واقعات ہیں نا یہود و نصارہ کے, تو ان کے لٹریچر میں بھی تفصیل ہے. تو یہ یہودی سے مسلمان ہوئے تھے کعب الاحبار, تو جب یہودی سے مسلمان ہوئی ہے تو اب ان کو اپنے لٹریچر کا تو پتہ تھا, تو صحابہ ان سے پھر وہ پچھلی قوموں کی تاریخ کے حوالے سے نقل کر لیتے تھے, کوئی شریعت وغیرہ نہیں. دوسرا کیا ہے؟ روایت الاصاغر عن الاکابر. یہ تو عام طریقہ ہے مروجہ, روایت الاصاغر عن الاکابر. ایک اور کیا ہے؟ السابق واللاحق. سابق سبقت لے جانے والا, واللاحق بعد میں آنے والا. ٹھیک ہے, سابقہ لاحقہ اسی سے بنا ہے نا. یعنی ایک استاد کے 2 شاگرد ہیں, ایک بہت پہلے اور ایک بہت بعد میں آ رہا ہے. مثال کے طور پہ ابو العباس السراج, ایک راوی ہیں, کیا نام ہے؟ ابو العباس السراج. یہ امام بخاری کی بھی استاد ہیں, امام مسلم کی بھی استاد ہیں, ابو العباس السراج. ٹھیک ہے, یہ راوی ہیں, ان کے شاگرد ہیں, ایک تو امام بخاری ہو گئے. امام بخاری کی وفات کب ہوئی ہے؟ 256 ہجری میں امام بخاری کی وفات ہوئی ہے. ہجری میں. ایک اور ان کے شاگرد ہیں ابو العباس السراج کے, ان کا نام کیا ہے؟ ابو الحسین الخفاف. الخفاف, ابو الحسین الخفاف کی جو وفات ہے وہ 395 میں ہے. دونوں ایک ہی استاد کے شاگرد ہیں. ٹھیک ہے, کتنا ڈفرنس ہے دونوں میں؟ 140. ابو العباس السراج ایک استاذ ہیں, ان کے ایک شاگرد 256 میں فوت ہو رہے ہیں اور دوسرے 395 میں.
السابق واللاحق، ایک پہلے گزر گیا اور ایک کو بہت لمبی عمر ملی، ایک شاگرد کو، ٹھیک ہے. ان کی عمر 200 سال کے قریب ہوگی. زیادہ ہوگی، ہاں وہی کافی عمر ہوگی. 140 سال کا جی. ان کا آپس کا آفس کا ڈفرینس. 200 سال عمر. تو اب آپ دیکھیں درمیان میں کتنے لوگ آئے ہوں گے جنہوں نے امام بخاری سے پڑھا ہوگا. تو ایک بندے نے ان سے پڑھ لیا 395 میں جا کے، تو وہ ڈائریکٹ امام بخاری کا کلاس فیلو بھی بن گیا ایک اعتبار سے کہا جائے تو، ٹھیک ہے. تو السابق واللاحق یہ مطلب ایسا بھی ہو جاتا ہے. اتنا زیادہ ڈفرنس کی وجہ سے کوئی بندہ یہ نہ کہے کہ یار یہ بندہ 395 میں یہ کیسے شاگرد ہو سکتا ہے ابو العباس سراج کا. تو بعض لوگوں کی عمریں لمبی ہوتی تھیں، ٹھیک ہے، یعنی شاگردی کا امکان ہو سکتا ہے. یہ بھی ڈاکومنٹڈ ہوگا نا کہ ان کی اتنی. ہاں ڈاکومنٹ، بالکل بالکل ایسے ہی ہے، ایسے ہی ڈاکومنٹڈ ہے. نیکسٹ کیا ہے؟ محمل. نیکسٹ کیا ہے؟ محمل. اس کی قسمیں ابھی چل رہی ہیں. محمل، ایک ہم نے پڑھا تھا مبہم پیچھے، یہ ہے محمل، یہ ذرا ڈیفرنٹ ہے. محمل امام بخاری کی ایک سند ہے. امام بخاری کیا کہتے ہیں؟ وہ بیان کرتے ہیں احمد ان ابن وہب. امام بخاری اپنی سند سے ایک روایت لے کے آتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں احمد نے بیان کیا، اور احمد نے کس سے بیان کیا؟ ابن وہب سے. اور احمد جو ہے یہ دو ہیں جو امام بخاری کے استاد ہیں. کتنے ہیں؟ دو. احمد بن صالح اور احمد بن عیسیٰ، دونوں ابن وہب کے شاگرد بھی ہیں. تو امام بخاری صرف اتنا کہتے ہیں کہ ہمیں احمد نے بیان کیا ابن وہب سے. اب کون سا احمد مراد ہے؟ واللہ عالم، وہ امام بخاری جانتے ہیں. لیکن اس سے کوئی فرق پڑتا ہے؟ کوئی فرق نہیں پڑتا. کیوں فرق نہیں پڑتا؟ جب دونوں راوی ثقہ ہوں. اس کو کہتے ہیں محمل. یعنی محمل میں کیا ہوتا ہے کہ آپ راوی کا پورا نام نہیں لیتے، ٹھیک ہے، جس سے اس کی جو شناخت ہے، آئیڈینٹی ہے، وہ مکمل طور ہمارے اوپر واضح نہیں ہوتی. لیکن اس نام کے جتنے راوی امام بخاری کے استاذ ہیں جن سے امام بخاری نے کہا، اگر وہ سارے سے کہیں تو پھر فرق نہیں پڑتا کہ انہوں نے پورا نام لیا یا مختصر نام لے لیا، پھر فرق نہیں پڑتا. ہاں اگر ان میں سے کوئی ضعیف ہو پھر فرق پڑتا ہے کہ اب یہاں پہ کون سے والا ہے، پھر فرق پڑے گا. اس کیس میں تو فرق نہیں پڑا. لیکن ایک اور کیس ہے جس میں سلیمان بن داؤد ایک راوی ہے جس کا نام ہے الخولانی. سلیمان بن داؤد الخولانی، یہ راوی ثقہ ہے. اور دوسرا کیا ہے؟ سلیمان بن داؤد، اس کا بھی نام یہی ہے، سلیمان بن داؤد، باپ کا نام بھی سیم ہے، لیکن آگے اس کی جو نسبت ہے وہ کیا ہے؟ یمامی. یہ ضعیف ہے. یہ ثقہ ہے پہلے والا اور دوسرا ضعیف ہے. اب اگر ان کی نسبت کے بغیر ہوگا تو پھر مسئلہ آ جائے گا کہ کون سے والا مراد ہے، سلیمان بن داؤد خولانی یا یمامی، پھر مسئلہ آئے گا. اگر یہ دونوں ثقہ ہوتے تو پھر مسئلہ نہیں تھا. تو اب جو ہے راوی کو کیا کرنا چاہیے؟ محدث کو اس کی نسبت کو بھی ساتھ بیان کرنا چاہیے. اگر محمل چھوڑ دے گا تو پھر آپ روایت نہیں لیں گے. مبہم میں کیا ہوتا تھا؟ مبہم کی مثال ہم نے پڑھی تھی نا، اس میں کیا تھا؟ اس میں وہ نام ہی نہیں بیان کرتا تھا، کہتا تھا اخبرنی ثقۃ، اخبرنی شیخ، مجھے ایک شیخ نے بیان کیا، مجھے ایک ثقہ راوی نے بیان کیا. تو یہاں وہ نام بیان کرتا ہے لیکن پورا نام نہیں لیتا محمل میں، اختصار کے لیے. ٹھیک ہے. ایسی روایت میں اگر پتہ نہ چلے کہ یہ جو جس بندے کا نام سلیمان بن داؤد کون سا ہے، ثقہ ہے یا ضعیف ہے، پتہ ہی نہ چلے، ظاہر بات ہے آپ چھوڑ دیں گے اس کو. اس حدیث کو چھوڑ دیں. ہاں چھوڑ دیں گے. جب تک پتہ نہیں چلے گا آپ توقف کریں گے.
من حدث و نسیہ. نیکسٹ قسم کیا ہے؟ من حدث و نسیہ، جس نے حدیث بیان کی اور بھول گیا. یعنی حدیث بیان کرنے کے بعد وہ بھول گیا کہ اس نے وہ حدیث بیان کی تھی. بھول جاتا ہے بندہ بعض اوقات. مطلب ہم کلاس میں اتنی باتیں کرتے ہیں، بعض اوقات کوئی اسٹوڈنٹ کہتا ہے کہ سر آپ نے یہ کہا تھا، تو بندے کو نہیں یاد رہتا. بندہ کہتا ہے یار اچھا مجھے تو نہیں یاد کہ میں نے یہ کہا تھا. ٹھیک ہے، تو ایسا ہو جاتا تھا. من حدث و نسیہ، اس کا کیا حکم ہے؟ اس میں 2 صورتیں ہیں. اگر تو وہ قطعیت کے ساتھ انکار کرے، قطعی انکار، یعنی جو استاذ ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے یہ حدیث نہیں بیان کی، شاگرد کہہ رہا ہے کہ جی آپ نے بیان کی اب آپ بھول گئے ہیں. اگر تو وہ قطعیت کے ساتھ انکار کرے استاذ، پھر تو آپ اس روایت کو نہیں لیں گے. وہ کہتا ہے میں نے بیان ہی نہیں کی یار، میرے اوپر ایسے جھوٹ مت باندھو، تو استاذ کی بات مانی جائے گی. ٹھیک ہے، مطلب یہاں اس کیس میں دونوں سکہ راوی ہیں، پھر بھی آپ استاذ کی بات کو ترجیح دیں گے. اگر وہ سرٹینٹی کے ساتھ کہتا ہے خدا کا خوف ہے نہ بیان کرو، میری طرف نسبت نہ کرو. ٹھیک ہے. ہاں اگر استاذ تردد میں ہے، کیا ہے؟ تردد میں، متردد ہے، وہ کہتا ہے یار مجھے یاد نہیں ہے، مجھے نہیں یاد، تو پھر شاگرد تو یقین کے ساتھ کہہ رہا ہے، تو کس کو ترجیح ہوگی؟ شاگرد کی بات کو. پھر آپ وہ حدیث لے لیں گے. ٹھیک ہے. تو یہاں انہوں نے جو اس کی بیان کی ہے مثال عبدالعزیز دراوردی ہیں. ٹھیک ہے، عبدالعزیز دراوردی، چلیں پورا نام نہیں لکھتے، وہ آپ کتاب میں دیکھ لیں. عبدالعزیز راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں ربیہ سے، وہ ربیہ آگے بیان کرتے ہیں. عبدالعزیز بیان کرتے ہیں ربیہ سے، ربیہ آگے بیان کرتے ہیں سہیل سے، سہیل آگے بیان کرتے ہیں ابی صالح سے، اور ابی صالح آگے بیان کرتے ہیں حضرت ابی ہریرہ سے. یہ سند ہے جی. یہ کیا ہے؟ یہ ایک سند ہے. ٹھیک ہے. عبدالعزیز نے ربیہ سے اور ربیہ نے سہیل سے، انہوں نے ابو صالح سے اور انہوں نے ابو ہریرہ سے بیان کی. اب ہوا یہ کہ عبدالعزیز کی ملاقات ہو گئی سہیل سے. ٹھیک ہے، عبدالعزیز کی ملاقات اپنے دادا استاد سے ہو گئی. حدیث اس نے کس سے سنی تھی؟ ربیہ سے. تو عبدالعزیز نے سہیل سے کہا کہ جی آپ کا شاگرد ربیہ مجھے یہ حدیث بیان کر رہا ہے. سہیل نے کہا یار مجھے یہ تو یاد نہیں، مجھے نہیں یاد میں نے اسے یہ حدیث بیان کی ہو. لیکن قطعیت کے ساتھ انکار نہیں کیا. ٹھیک ہے، کیونکہ ربیہ بھی ثقہ راوی تھا، تو اسے اس کے بارے میں گمان نہیں تھا کہ وہ میرے اوپر جھوٹ بولے گا. لیکن اسے خود بھی یاد نہیں، تو اس نے کہا یار مجھے یاد نہیں کہ میں نے اسے کوئی حدیث بیان کی. ہاں اس کے بعد سہیل نے ایک کام کیا، اس نے سند چینج کر کے یہ حدیث بیان کرنا شروع کر دی. سہیل نے، دادا استاد نے. اب یہ اس طرح سے بیان کرتا تھا کہ مجھے عبدالعزیز نے بیان کیا، اور عبدالعزیز نے کہا کہ مجھے ربیہ نے بیان کیا، اور ربیہ نے کہا ہے کہ اس نے مجھ سے سنا ہے. ربیہ یہ کہتا ہے کہ اس نے مجھ سے سنا ہے. اب آج سمجھ نہیں سمجھ اس لیے کہ اسے یاد ہی نہیں ہے، لیکن اپنے شاگرد کے اوپر اعتماد بھی ہے کہ اس نے میرے اوپر جھوٹ نہیں بولا. اب اسے یاد نہیں ہے تو وہ کیسے اس سند کو آگے چلا سکتا ہے؟ نہیں چلا سکتا نا. تو جب عبدالعزیز اس سے ملا ہے اور عبدالعزیز نے اس سے کہا ہے، تو وہ کہتا ہے مجھے نہیں یاد کہ میں نے ربیہ کو یہ حدیث بیان کی، مجھے نہیں یاد. ہاں اسے اب یہ تو پتہ ہے کہ عبدالعزیز نے بیان کی ہے، یہ تو پتہ ہے نا اس کو. ٹھیک ہے، اور عبدالعزیز کہہ رہا ہے کہ ربیہ نے بیان کی ہے، اور ربیہ کیا کہہ رہا ہے کہ اس نے اس سے سنی ہے، یہ تو کنفرم ہے. تو اس نے اس طرح سے اس حدیث کو آگے بیان کرنا شروع کیا. ربیہ نے مجھ سے سنی اور میں نے ابھی صالح سے سنی. میں نے ابھی یہ ربیہ نے کہا ہے، ربیہ نے. تو اس نے ربیہ کے اوپر مدعا ڈال کے سارا آگے روایت کو نقل کرنا شروع کر دیا.
من حدث ونسیہ، ٹھیک ہے، تو اس سے مراد کیا ہے؟ تردد ہو تو آگے اس کو نقل کیا جا سکتا ہے اگر استاذ کو تردد ہے، ٹھیک ہے، یعنی استاد متردد ہے، مثال کے تو ہمارے یہاں کلاس میں بھی ایسے ہو جاتا ہے، اگر تو استاد بالجزم انکار کر دے کہ خدا کا خوف کرو، میرے بارے میں یہ مت کہو، میں نے نہیں کہا، کہاں بیٹھے ہوئے تھے تم، پتہ نہیں اس وقت ہیں، موبائل کھول کے بیٹھے تھے، کیا کر رہے تھے ہاں ایک استاد بھی کہ یار نہیں مجھے یاد نہیں ہے، تو پھر آپ آگے نقل کر سکتے ہیں، یعنی آپ کے پاس گنجائش ہے، ٹھیک۔ دیکھیے عبدالعزیز میاں کے بعد سیل کا واسطہ ختم کر دے گا درمیان؟ نہیں، عبدالعزیز نہیں ختم کر رہا نا، عبدالعزیز تو یہ نقل کر رہا ہے کہ اس نے ربیہ سے سنا اور ربیہ نے سہیل سے اور اس نے ابو صالح، وہ تو نقل کر رہا ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ سہیل جو ہے اس کو بھول گیا ہے، تو اب وہ کیسے نقل کرے گا؟ وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ میں نے ابو صالح سے سنا، نہیں، اسے تو وہ بھول ہی گیا، وہ اب سند یہاں سے چلا رہا ہے عبدالعزیز سے، کہ مجھے عبدالعزیز نے بتایا کہ عبدالعزیز نے ربیہ سے سنا اور ربیہ یہ کہتا تھا کہ اس نے مجھ سے سنا ہے اور میں نے ابو صالح سے سنا، ٹھیک۔ نیکسٹ کیا ہے؟ حدیث مسلسل۔ حدیث مسلسل، مسلسل یعنی بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ راوی کی کوئی صفت ہوتی ہے اور بعض اوقات روایت کی کوئی صفت ہوتی ہے جو مسلسل نقل ہوتی ہے حدیث میں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ راویوں نے حدیث کو یاد رکھنے کا کتنا اہتمام کیا۔ اب مثال جو انہوں نے یہاں پہ بیان کی ہے، جیسے ابن عساکر کی روایت ہے، علی بن مسلم، ٹھیک ہے، ابن عساکر کی یہ روایت ہے کہ علی بن مسلم جو ہے، ابن عساکر یہ کہتے ہیں کہ ان سے حدیث بیان کی علی بن مسلم نے، اور علی بن مسلم نے جب یہ حدیث بیان کی تو اپنی داڑھی کو پکڑا، ٹھیک ہے، اپنی داڑھی کو پکڑا، کیوں؟ کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ان سے جب حدیث بیان کی تھی عبدالعزیز نے تو انہوں نے اپنی داڑھی کو پکڑا تھا، ٹھیک ہے، اور عبدالعزیز یہ کہتے ہیں کہ ان سے جب یہ حدیث بیان کی تھی عثمان نے تو انہوں نے اپنی داڑھی کو پکڑا تھا، اور وہ یہ کہتے تھے کہ ان سے جب یہ حدیث بیان کی تھی محمد بن اسحاق انہوں نے اپنی داڑھی کو پکڑا تھا، اور ان سے یہ حدیث بیان کی تھی احمد بن مہران نے تو انہوں نے اپنی داڑھی کو پکڑا تھا، اور ان سے سلیمان بن شعیب نے تو انہوں نے اپنی داڑھی کو پکڑا تھا، اور اسی طرح ان سے پھر شہاب بن خراش نے تو انہوں نے بھی اپنی داڑھی کو پکڑا تھا، اور ان سے یہ حدیث آگے بیان کی تھی یزید الرقاشی نے تو انہوں نے اپنی داڑھی کو پکڑا تھا، اور ان سے آگے انس رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث بیان کی تھی اور انہوں نے اپنی داڑھی کو پکڑا تھا، اور انہوں نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کی تھی تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اپنی داڑھی کو پکڑ کے یہ حدیث بیان کی تھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک خاص کیفیت میں تھے نا اللہ کے رسول، جیسے ہم بعض اوقات یہ ہے کہ داڑھی پکڑ لیتے ہیں ایسے، تو اس کیفیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حدیث بیان کی، تو اگلے راوی نے جب اس کو سنا تو اس نے وہ کیفیت بھی ساتھ کیا کی؟ نقل کر دی، ٹھیک ہے، حالانکہ کیفیت نقل کرنے کی ضرورت نہیں تھی لیکن اس نے نقل کر دی، اس کو حدیث مسلسل کہتے ہیں، یعنی راوی کی کوئی صفت جو آگے مسلسل نقل ہو جائے، یا روایت کی کوئی صفت جو آگے مسلسل نقل ہو جائے۔ جیسے ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے وسلم نے حضرت معاذ بن جبل سے کہا تھا نا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، پھر اس کے بعد کہا کہ ہر نماز کے بعد یہ کلمات پڑھنا نہ چھوڑنا۔ اب حضرت معاذ بن جبل نے آگے جس کو کہا تو اسے یہ کہا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اس نے آگے جس کو کہا اس نے کہا میں تم سے محبت کرتا ہوں، تو وہ اسی طرح سے جو ہے وہ آگے نقل ہوتی رہی ان کلمات کے ساتھ، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں حدیث مسلسل، یعنی ایک اضافی صفت تھی جو اس حدیث کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نقل ہوتی رہی۔ یہ مطلب روایت کی جو ہے ضبط کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ بس ایک لاسٹ قسم رہ گئی ہے، اس کے بعد ہم اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ متفق اور مفترق، متفق اور مفترق، مؤتلف اور مختلف،
اور متشابہ. متفق کسی کہتے ہیں؟ متفق کہتے ہیں کہ راویوں کا نام سیم ہو. ٹھیک ہے، دو راوی ہیں، ان کا نام سیم ہے، یا بعض اوقات ان کے آباء و اجداد کا نام بھی سیم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو ایسے میں ان میں فرق کرنا مشکل ہو جاتا ہے، تو اس پہ باقاعدہ کتابیں لکھی جاتی ہیں. مثال کے طور پہ یہاں انہوں نے مثال دی عبداللہ بن زید اور عبداللہ بن زید. ایک راوی ہے عبداللہ بن زید اور دوسرا بھی راوی کیا ہے؟ عبداللہ بن زید. لیکن یہ عبداللہ بن زید بن عاصم ہے اور یہ عبداللہ بن زید بن عبد ربی ہی ہے. ان کے دادا کے نام سے ان سے فرق پڑا. متفق یعنی باب تک یہ متفق ہیں عبداللہ بن زید. ٹھیک ہے، عبداللہ بن زید باب تک یہ متفق ہیں، دادا کے نام سے مفترق ہو گئے. متفق مفترق. متفق یعنی جو ان میں اتفاق ہے ان کے ناموں میں، مفترق جہاں ان کے ناموں میں اختلاف ہے، تو اس اختلاف سے نکھار پیدا ہوگا. متفق مفترق یہ باقاعدہ کتابوں کا موضوع ہے. دوسرا کیا ہے؟ مختلف مختلف یعنی خط سیم ہوتا ہے، خط سیم ہوتا ہے لیکن ان کا تلفظ مختلف ہوتا ہے. ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ ایک راوی ہے اس کا نام ہے سلام اور دوسرے کا نام کیا ہے؟ سلام. ٹھیک ہے، ایک کا نام ہے مسور، ایک کا نام کیا ہے؟ مسور، اور دوسرے کا نام کیا ہے؟ مصور. ٹھیک ہے، ایک کا نام ہے عقیل اور دوسرے کا نام کیا ہے؟ عقیل. عقیل. تو مطلب ان سے واقفیت ہونی چاہیے ورنہ آپ راوی کا نام ہی غلط پڑھیں گے. ٹھیک ہے، حدیث میں جو ایکسپرٹ ہوگا نا، ظاہر بات ہے وہ تو اس کا بھی خیال رکھے گا نا کہ نام تو کم از کم صحیح ہو. سلام اور راوی ہے، سلام اور راوی ہے، مسور اور ہے، مصور اور ہے. ہر جگہ اگر خط ایک جیسا لکھا ہوا ہے، چونکہ اعراب نہیں لگے ہوتے تھے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر ایک کا نام عقیل ہی ہو. بعض اوقات حمید ہوتا ہے، بعض اوقات حمید ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو راویوں کے ناموں میں یہ کافی فرق ہوتا ہے. وہ کیسے آئیڈینٹیفائی کرتے تھے بغیر اعراب کے؟ نہیں وہاں پہ لکھا ہوتا ہے باقاعدہ. آپ اپنی کتاب میں اس میں دیکھیں گے نا تو اس میں لکھا ہوتا ہے. میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں وہ کیسے. ہاں وہی میں آپ کو دکھاتا ہوں وہ کیسے آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، وہ کتاب سے پتہ چلے گا. متشابہ یہ آخری قسم پڑھ کے نام. متشابہ میں کیا ہے؟ یہ دونوں قسمیں جمع ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے، جیسے محمد بن عقیل اور محمد بن عقیل. ٹھیک ہے، یہ متفق مفترق ہے یعنی دونوں نام سیم ہے، اور یہ مختلف مختلف ہے یعنی عقیل اور عقیل. اچھا، جو آپ کہہ رہے ہیں نا اس کو ذرا ہم کتاب سے دیکھتے ہیں. ایک منٹ کہ کیسے واضح ہوتا ہے کہ جب اعراب نہیں لگائے جاتے تھے تو انہیں کیسے پتہ چلتا تھا کہ یہاں کیا مراد ہے. اب جیسے دیکھیں کہ یہی ناموں والا جو مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَمُصَوِّر. ٹھیک ہے، کیا کہہ رہے ہیں؟ مصور بضم المیم. یہ لکھا ہوتا تھا، یہ سارا لکھا ہوتا ہے بضم المیم وفتح السین. میم پہ ضمہ، سین پہ فتحہ، وتشدید الواء المکسورہ، اور واو پہ شد بھی ہے اور کسرہ بھی ہے، تو کیا بنا؟ مصور. تو اس طرح سے وہ لکھتے تھے. وسلام بالتخفیف، وسلام بالتشدید، سلام بالتخفیف یعنی تخفیف ہے اس میں، تخفیف مین شد نہیں ہے. سلام بالتشدید یعنی اس میں شد ہے. اب اعراب نہیں لگائے نا، لیکن بالتخفیف اور بالتشدید سے ہمیں پتہ چلا کہ یہ سلام ہے یا کیا ہے؟ سلام. تو وہ اس طرح سے لکھتے تھے باقاعدہ، اعراب نہیں لگاتے تھے لیکن ساتھ لکھ کے اس کو واضح کرتے تھے کہ یہ کیا چیز ہے. ٹھیک ہے، اب جیسے یہاں پہ ہے نحو
محمد ابن عقیل، ٹھیک ہے، یا عقیل بفتح العین المہملہ، عین کی فتح کے ساتھ، اور مہملہ کہتے ہیں جس پہ نقطہ نہ ہو، کیونکہ نقطہ بھی نہیں ہوتا تھا. اب یہ عین ہے یا غین ہے؟ تو مہملہ اہمال کہتے ہیں نا جس کو کھلا چھوڑ دیا گیا ہو، یعنی جس میں نقطہ نہیں. تو بفتح العین المہملہ، یعنی یہ عین ہے، مہملہ سے پتہ چلا غین نہیں ہے. اور اس میں کیا ہے؟ اپنا فتح ہے، ٹھیک ہے. اور محمد ابن عقیل بالضم، اور محمد بن عقیل ضمہ کے ساتھ. تو اتنا لکھنے کے بجائے اعراب کیوں نہیں ڈال دیتے تھے؟ اتنا لکھنے کے بجائے اعراب کیوں نہیں ڈالتے؟ بس نہیں ڈالتے تھے. ہم کوئی اردو میں اعراب ڈالتے ہیں؟ ہم بھی نہیں ڈالتے، ہم بھی نہیں ڈالتے نا. بس ہم سمجھ لیتے ہیں نا، ہم سمجھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے. تو وہ تو ہمارے لیے کرتے ہیں، وہ تو سمجھ لیتے ہیں بات کو. ہاں ناموں میں ہو سکتا ہے کہ اس کی ضرورت پڑتی ہو، ناموں کے علاوہ میں تو عبارت کا جو کانٹیکس ہے وہ زیر زبر واضح کر دیتا ہے، ٹھیک ہے. وشریح بن نعمان بالشین المعجمہ، معجمہ کہتے ہیں جس کے اوپر نقطہ ہے، ٹھیک ہے. شین یعنی یہ سین نہیں ہے، شین ہے، نقطوں والا ہے، ٹھیک ہے. والحاء المہملہ، اور ہا بغیر نقطوں کے ہے، ٹھیک ہے. آگے کیا ہے؟ وہ بالسین المہملہ ہے، یہ بغیر نقطوں کے، ٹھیک ہے. تو اس طرح سے پتہ چلتا ہے. چلیں جی، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک.